بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت اپنے حجرے کے اندر نوافل ادا کر رہے تھے۔ انہیں کسی چیز کا بھی ہوش نہ تھا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل و جان سے کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایماندار انسان تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بددیانتی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سارا دن لوگوں کی خدمت اور دربار کے معاملات کو دیکھتے ہوئے گزار دیتے تھے، لیکن یہ وقت صرف ان کا اور اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا تھا۔ اس وقت میں وہ کسی کو بھی شریک کرنا کفر سمجھتے تھے۔ وہ بھی نماز میں اتنا مشغول تھے کہ اچانک ہی اپنے کمرے کے باہر کسی آہٹ کی آواز آئی۔ انہوں نے اسلام پھیرا اور باہر آ کر دیکھنے لگے۔ وہ ہر وقت چوکنا رہتے تھے کہ کسی بھی وقت ان پر دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت سے دشمنوں کی تنین سلانا چاہتے تھے۔ انہیں سب چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے بہت بار ان پر پیچھے سے وار کیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں آگے اور نوافل ادا کرنے لگے، اور نہ جانے وہ کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور رات کے آدھ پہر وہ سو گئے۔ لیکن جب صبح ان کی آنکھ کھلی اور جو خبر ان کو ملی، اس کو سن کر ان کے احسان ہی خطا ہو چکے تھے۔ ان کو حیرت انگیز پریشان کر چکی تھی کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں، تو پھر ان پر ایسے کیسے کوئی بھی لڑکی الزام لگا سکتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے موقع پاتے ہی رات کے پہر زبردستی کی ہے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ استاق بھی تھے اور یہ مقدمہ سننے والے بھی تھے۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صفائی دینے کے لیے بےتاب تھے، تو انہوں نے کبھی کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، تو ان پر ایسے کیسے کوئی اتنا بڑا الزام لگا سکتا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مستقبل کے سلطان تھے۔ وہ لڑکی اتنے دھڑلے سے ان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ پوری سلطنت کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ ساری ریا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلطان پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا ہے، اور ان کا مقدمہ زیرسون اور نور الدین زنگی کی عدالت میں سنا جائے گا۔ شام کے پہر سبھی درباری جا کر اس فیصلے کو سننا چاہتے تھے اور سمجھنا چاہتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت ایماندار اور نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے کبھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی بھی عورت سے نظر ملا کر بات بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ہی نظریں جھکا کر بات کرنا پسند کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی پاک دامنی کے باوجود بھی ان پر ایسا الزام لگایا جا چکا ہے۔ سب لوگ ان کی اس مقدمے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر اس مقدمے کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ اتنی پریشانی کی وجہ سے اور ایسے الزام کی وجہ سے ان کو بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آنکھیں کھولنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور غسل خانے میں جا کر وضو کیا اور مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ وہ عبادت میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ انہیں کسی کا بھی ہوش نہیں تھا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے حق میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ پاک، میں جانتا ہوں تیرے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، تو بھی بے شک بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تو کبھی بھی کسی بے گناہ کو ایسے جرم میں آنے نہیں دے گا۔ یا اللہ، میری پاک دامنی سارے لوگوں کے سامنے لے آنا۔ میں نے کسی بھی عورت کو کبھی غلط نیت سے نہیں دیکھا تھا، تو میں کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہوں۔ یا اللہ، میری مدد فرما۔ وہ دعا مانگ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے زاروختار آنسو نکلے جا رہے تھے۔ انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی سب لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کی تھی، لیکن آج ان مجرم کی طرح سر جھکانا تھا، اور یہی چیز ان کو بہت تکلیف دے رہی تھی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیسے انسان ہے۔ آج ان پر جو الزام عائد ہوا تھا ان کو اور بھی تکلیف میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ ان کے شاگرد بھی نہیں بلکہ بیٹے جیسے تھے۔ وہ بھی فوراً اس مصلی پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، کسی بھی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بے گناہی لوگوں کے سامنے آ جائے اور سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بے گناہ تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔
کیونکہ ان کے دل میں بھی ایک ڈر تھا کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے کردار پر داغ نہیں ہٹا تو ان کی بہت بدنامی ہونی تھی، کیونکہ ان کے شاگرد تھے اور ہمیشہ ہی ان کی چھائیاں میں رہتے تھے۔ لوگ یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گناہ کیا ہے تو ان کے ساری تربیت اور تعلیم بیکار چلی جانی تھی۔ لوگ ان کو بھرے بھرے لقبات سے نوازے تھے کہ انہوں نے کیسی تعلیم دی ہے، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مت والے اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پائے۔ وہ عورت کو دیکھتے ہی بہک گئے، اس کی زندگی برباد کر دی۔ شام ہو چکی تھی اور سپاہیوں کو دیکھا تو کرب سے آنکھیں مچلنے لگی۔ وہ شاہی دربار میں سر اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے، لیکن آج انہیں سر جھکا کر مجرم کی طرح دربار میں پیش ہونا تھا۔ دونوں سپاہی بھی بہت آبدیدہ نظر آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک انسان کے ساتھ بہت ہی نرم رویہ رکھتے تھے، اس وجہ سے اسلام کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے تھوڑا وقت مانگا اور خود میں ہمت جتا کر کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ قدم بہ قدم چلتے ہوئے نور الدین سنگی کی عدالت میں پہنچ گئے۔ نور الدین سنگی اس وقت کے بادشاہ تھے، ان کی سلطنت پورے جہان میں قائم تھی۔ نور الدین سنگی جہاں بہت سخت مزاج تھے، وہ کبھی بھی رشتوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، لیکن آج وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ نور الدین سنگی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے کردار سے بہت واقف تھے۔ ان کو بھی بہت دکھ اور تکلیف ہو رہی تھی اور ان کی اس طریقے سے الزام لگنے پر کسی کو بھی کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ بہت سارے لوگ دربار کے اندر کھڑے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مقدمہ سننے کے لیے آئے تھے۔ سامنے ہی بادشاہ کی نشست پر نور الدین سنگی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے برابر میں ہی قاضی ابن عرسان کا تخت لگا ہوا تھا، جہاں پر وہ بھی بے چینی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیلے زرد چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان کا بخار بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، ان سے وہاں کھڑا ہونا بھی محال تھا، لیکن وہ کسی طور پر پچھلے قدم اٹھا کر لوگوں پر یہ آیا نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کہ وہ مجرم ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر بہت سے لوگ سرگوشی میں ہی یہ بات کر رہے تھے کہ شاید سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گناہ گار ہیں، تبھی شاید ان کو بخار چڑھ گیا ہے، اور وہ گناہ گار نہیں ہوتے تو پورے اطمینان کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوتے۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا، ان کو بخار چڑھا ہوا تھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہی گناہ گار ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے جو سلطان کے حق میں یہی باتیں بول رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایک با کردار اچھے مرد ہیں، ہم نے کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی۔ اللہ سے بے شمار دعائیں کرتے رہے تھے کہ ان کے کردار پر سے یہ داغ بہت آرام سے ہٹ جائے، ان کے پاس کوئی کہوی مدد آ جائے اور سب کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ لیکن وہ اپنے آنے والے کل کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے، انہیں آنے والے کل میں سلطان بننا تھا۔ اگر ابھی ان کے کردار پر ایسا الزام لگ جاتا تو کبھی بھی ایمانداری کے ساتھ لوگوں کا انصاف نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کے باپ دادا کا نام بھی خراب ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ سب لوگ بس اس لڑکی کا انتظار کر رہے تھے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے رات کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہ لڑکی محل میں داخل ہوگی۔ سب لوگوں نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی تک اس عورت کی جانب نہیں دیکھا تھا جس نے اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا۔ وہ لڑکی خود کو پرعدم دکھائی دے رہی تھی، صرف اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سب لوگ نے حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے محل میں آئی اور چلتی ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے قدر فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکی کے آتے ہی قاضی ابن رسول اپنے تخت سے اٹھے اور فرد جرم پڑھ کر سب کو سنایا۔ اس کے بعد لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تم نے اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ سکتی ہو۔ یہ بات سن کر اشاریہ نامی لڑکی کہنے لگی کہ میں سب لوگوں کو موجودگی میں اپنا بیان دے چکی ہوں، میں بار بار اپنا بیان دے کر اپنے کردار کو مزید گندہ نہیں کروا سکتی، مجھے انصاف چاہیے، مجھے مزید کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ بات بول کر اشاریہ نامی لڑکی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ قاضی ابن رسول نے ترہم بھری نگاہوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھا اور ان سے بلند آواز میں کہنے لگے
سلطان صلاح الدین ایوبی، اگر تم اپنے صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں پورا اختیار دیں گے، تم بول سکتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر اٹھایا اور ایک نظر اس شاریہ نامی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد قاضی سن کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ میں نے آج تک اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں، تو میں اس کے ساتھ بدکاری کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ لڑکی مجھ پر الزام لگا رہی ہے کہ میں رات کو ہی نکلا تھا، وہاں مجھے آہٹ محسوس ہوئی تھی، لیکن میں یہی سمجھا تھا کہ کوئی میرا دشمن ہے، مجھ پر وار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس وجہ سے میں تلوار نکال کر باہر تک دیکھنے کے لیے آیا، لیکن مجھے ایسا کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا جو مجھ پر وار کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی وہاں پر آئی ہے۔ میرا یقین مانے، میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ اب پورا دربار الجھ چکا تھا، کسی کو اس مقدمے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جس قدر انداز میں یہ بات کر رہے تھے، اس بات سے یہی ثابت ہو رہی تھی کہ وہ سچ بول رہے تھے، لیکن ساری رعایا اور نور الدین زنگی اور یہاں تک کہ قاضی ابن عرصون بھی جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اس وجہ سے قاضی عرصون کے بولنے سے پہلے نور الدین زنگی خود اس لڑکی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، دیکھو لڑکی، اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے کے انسان ہے۔ یہ میرا نتیجہ ہے، میں اس کو بخوبی جانتا ہوں کہ یہ ایسا گھٹیا کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم تمہارا مجرم سلطان ہی ہے۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی سر اس بات میں ہلانے لگی اور ایک بار پھر کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا مجرم سلطان صلاح الدین ایوبی ہی ہے، میرے ساتھ زبردستی کرنے والا یہی شخص ہے، اس نے ہی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ زبردستی کی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ شاریہ نامی لڑکی کی بات سن کر بادشاہ خاموش ہو گئے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لینے کی جانب لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اے لڑکی، تم مجھ پر کیوں اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہو؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کسی بے قصور انسان پر تہمت لگانا کتنا بڑا عذاب ہے؟ کیوں تم نے یہ گناہ سرزد کر رہی ہو، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی سلطان کی جانب دیکھنے لگی اور اس کو جتلاتے ہوئے بولی، نہیں، آپ یوں میرے گناہ گار ہیں اور آپ نے میرے ساتھ رات کے پہر بدکاری کی تھی۔ یہ بات سن کر قاضی عرصون بولے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں آپ کی جانب سے ہی سچ کی امید ہے، اگر ہم آپ کے حق میں بول رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ دغا کریں اور ہمیں جھوٹا ٹھہرائیں، یہ نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سچ بیان دے دیں، کچھ بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی اور قاضی عرصون کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، قاضی صاحب، آپ تو مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کسی کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی، میں نے کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، یہ لڑکی میرے لیے میری بہن جیسی ہے، میں کسی بہن بیٹی کی عزت خراب کروں؟ میں ہمیشہ ایسی معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں، جب کوئی حل نہیں نکلتا تو میں اپنے حالات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی، میں اللہ کی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ کیا یہ لڑکی بڑی محفل میں اندر اللہ کی قسم کھا کر مجھ پر الزام لگا سکتی ہے؟ اگر یہ بول دے کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ بدکاری نہیں کی، تو میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنا قصور مان لوں گا اور پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یہ بات بول کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاریہ نامی لڑکی کی جانب دیکھا اور دعوے کے ساتھ کہنے لگے، تو اب تم مجھے بتاؤ، کیا تم قسم کھا سکتی ہو، مجھ پر الزام لگا سکتی ہو، میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے؟ یہ بات بولنے کی دیر تھی کہ وہ پورے محل میں چمگوئیاں شروع ہو گئی، کیونکہ سب لوگوں کی نگاہ شاریہ کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی کافی دیر تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اپنی چھوٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس نے آنکھیں نم ہو گئی اور زوروں کے ساتھ رونے لگی اور کہا کہ میں نے یہ سب کسی اور کے کہنے پر کیا، جو کہ آپ کا پڑوسی ملک کا بادشاہ تھا، اس نے مجھ پر آپ کا گھٹیا الزام لگانے کا کہا، ورنہ میری اتنی مجال نہیں تھی کہ میں آپ جیسے باکردار شخص پر ایسا الزام لگا سکوں، مجھے معاف کر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے بعد
بادشاہ سلامت نے اس لڑکی شاریہ نامی لڑکی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا اور ساتھ میں ان کے دشمن جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کو بھی سزا دے دی۔ تو اس لیے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی باکردار شخص پر ہمیں گھٹیا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ راجہ کہانی ٹی وی، شکریہ۔